خانہ کعبہ کو کون تباہ کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر کعبہ کے ٹکڑے کر کے انہیں سمندر میں بہائے گا، غلاف کو پھاڑے گا اور اپنے لیے چادر بنا لے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ملک سے نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ وہ مقدس گھر جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے مرکز ہدایت بنایا، جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور جس کی زیارت ہر صاحب استطاعت مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس عظیم گھر کے بارے میں نہایت ہولناک واقعات پیش آئیں گے؟ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بعض نشانیاں اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جنہیں سن کر انسان کے دل پر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی مقام پر واقع ہے۔ قدیم زمانہ میں بارشوں اور سیلاب کا پانی اسی علاقے میں جمع ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں اور اندرونی حصوں کو کافی نقصان پہنچتا رہتا تھا۔ پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اس دور میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند تعمیر کیا گیا، لیکن شدید سیلابی ریلوں کے سامنے وہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی عمارت مزید متاثر ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ایک وقت ایسا آیا جب محسوس ہونے لگا کہ خانہ کعبہ کی خستہ حال عمارت کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اہل مکہ اس صورتحال پر انتہائی پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے بوسیدہ اور کمزور حصوں کو گرا کر اس سر نو مضبوط تعمیر کیا جائے، لیکن ایک بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں موجود تھی۔ ایام جاہلیت ان کے درمیان یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جو شخص خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اسی خوف کی وجہ سے کسی میں بھی مرمت کا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مسلسل آنے والے سیلابوں اور شہر سے بہہ کر آنے والے پانی نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری طور پر اس کی مرمت ناگزیر ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش اخلاق، ملن نثار اور نرم مزاج تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ اجتماعی اور فلاحی امور میں بھرپور تعاون فرمایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی خستہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے حد فکر مند رکھتی تھی، بلکہ اس اہم معاملے کا احساس سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تھا۔ خانہ کعبہ کی اس سر نو تعمیر کی ضرورت کئی وجوہات کی بنا پر محسوس کی جا رہی تھی۔ ان میں ایک اہم وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں موجود تھا جس میں زیارت کے لیے آنے والے لوگ اپنے نذرانے اور قیمتی اشیاء ڈالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اسی کنویں سے کئی قیمتی چیزیں چرا لیں۔ اس کے لیے چوری کرنا اس وجہ سے بھی آسان تھا کہ اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں نسبتاً نیچی اور کچی تھیں، جبکہ اس پر کوئی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ بہت تلاش کے بعد چور کو گرفتار کر لیا گیا اور جرم کی سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تاہم آئندہ نذرانوں اور قیمتی سامان کو چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کی بوسیدہ دیواروں کو گرا کر مضبوط اور پختہ دیواریں تعمیر کی جائیں اور اس پر ایک مضبوط چھت بھی بنا دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے کام کو فوری طور پر شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے اس کنویں میں جہاں زائرین اپنے نذرانے ڈالا کرتے تھے ایک خوفناک ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر خانہ کعبہ کی منڈیر پر آ بیٹھتا اور دھوپ سینکتا رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا پھن پھیلا لیتا، زور زور سے پھنکاریں مارتا اور ڈسنے کے لیے جھپٹتا، جس سے لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہی سانپ خانہ کعبہ کی مرمت اور تعمیر نو کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بڑا عقاب اڑتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے نہایت تیزی سے سانپ پر جھپٹا مارا، اسے اپنے پنجوں میں دبوچا اور اڑتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر ایک سانپ موجود تھا۔ اسی دوران ایک قاب پرندہ آیا اور اس نے سانپ کو اٹھا کر لے گیا، پھر اسے ایک ہجوم کے درمیان گرا دیا جہاں زمین نے اسے اپنے اندر سمو لیا۔ روایت
روایت کے مطابق یہی جانور قیامت کے قریب صفا پہاڑی کے نزدیک ظاہر ہوگا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، جسے دبۃ الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال شام کے ختم ہو جانے کے بعد اہل مکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے ان کا راستہ ہموار کر دیا ہو۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور ماہر کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور جدہ کی بندرگاہ کے قریب ساحل سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے زمانے کا نہایت ماہر کاریگر تھا اور اسے تعمیرات اور لکڑی کے کام میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ جب اہل مکہ کو جہاز کے تباہ ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے چند افراد کو باقوم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس کے تباہ شدہ جہاز کو خرید لیا تاکہ اس کی لکڑیاں اور تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ساتھ مکہ آنے اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی نگرانی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ اس کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک ماہر کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بھرپور انداز میں تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی اس تاریخی تعمیر نو میں تمام قبائل نے متحد ہو کر نہایت جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا اور کوئی بھی قبیلہ اس سعادت سے محروم نہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مبارک کام میں بھرپور شریک تھے۔ تمام ضروری تعمیری سامان مہیا کر لیا گیا اور مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیوں سے مضبوط نیلے پتھر لا کر جمع کیے گئے۔ یوں تعمیر کا کام پوری دلچسپی اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں تقریباً 5 یا 6 فٹ بلند ہو گئیں تو حجر اسود کو اس کی سابقہ جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ یہ مقدس پتھر اٹھا کر اس کے اصل مقام پر رکھنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا اور ہر قبیلہ یہ شرف اپنے حصے میں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان سخت بحث شروع ہو گئی جو کچھ ہی دیر میں تلخ کلامی اور شدید اختلاف میں تبدیل ہو گئی۔ کسی بھی قبیلے نے اپنے حق سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ جب یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا تو صورتحال جنگ و جدال کے قریب پہنچ گئی۔ فوری طور پر تلواریں نکال لی گئیں اور وہ بہادر قبائل ایک دوسرے کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ وہ کسی دوسرے قبیلے کو حجرہ اسود نصب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ قدیم عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جان قربان کرنے کی قسم کھاتا تو وہ انسانی خون سے بھرے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو کر عہد کرتا تھا۔ اسی رسم کے مطابق ایک جنگجو قبیلے کا سردار خون سے بھرا ہوا پیالہ خانہ کعبہ میں لے آیا اور اس کے قبیلے کے نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی کہ اگر کسی دوسرے قبیلے نے حجرہ اسود کو نصب کرنے کی کوشش کی تو وہ جان کی بازی لگا دیں گے۔ یوں مسلسل 4 دن تک مکہ میں شدید کشیدگی اور خوف کی فضا قائم رہی اور ہر لمحہ خون ریزی تصادم کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسی دوران قریش کے ایک دانا اور بزرگ سردار نے تجویز پیش کی کہ اگلی صبح باب صفا کی جانب سے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا اسی کو ثالث مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے تمام قبائل اسے بلا چوں چراں قبول کریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ اگلی صبح تمام قبائل بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ سب سے پہلے کون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کس جانب سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور اعلیٰ کردار کا یہ عالم تھا کہ اہل مکہ آپ کو نام سے زیادہ عزت و احترام کے ساتھ صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یوں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ بے اختیار پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور خوش دلی سے اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کی نزاکت کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ چنانچہ فوراً ایک چادر حاضر کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ دیا۔ پھر تمام قبائل کے نمائندوں سے فرمایا تم سب اس کے چادر کے کنارے پکڑ لو اور اسے
मुझे इस जगह तक ले चलो जहां हुजरा अस्वद को नस्ब करना है। तमाम नुमाइंदों ने मिलकर चादर को उठाया और खुशी के साथ मुकर्रम मुकाम तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चादर को जमीन पर रख दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपने मुबारक हाथों से हुजरा अस्वद को उठाया और इसे इसकी मुकर्रर जगह पर नस्ब फरमा दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हकीमाना और दानशमंदाना फैसले से तमाम कबाइल खुश और मुतमिन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल बसीरत और फहम व फरासत ने इन्हें एक हौलनाक खाना जंगी से बचा लिया, वरना हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि मामूली सी चिंगारी भी बड़े खून खराबे का सबब बन सकती थी। इसी वजह से हुजरा अस्वद का ये वाक़या इस्लामी तारीख में गैर मामूली अहमियत का हामल समझा जाता है। दौरे नबूवत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या की तरफ नहायत लतीफ़ अंदाज में इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नबूवत की अमारत का आखिरी पत्थर हूँ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को इख्तिलाफात और फसाद से निजात दिलाई और अहले अरब की ऐसी तरबियत फरमाई कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली उम्मत बन गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत आमल फील में हुई, जिसका मतलब है हाथी वाला साल। इस तारीखी वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में भी सूरतुल फील में मौजूद है। इसी साल यमन के हबशी गवर्नर अबराहा ने मक्का पर हमला किया। इसने सना में अल-कलीस नामी एक अजीम गिरजाघर तामीर कराया था और वो चाहता था कि अरब खाना काबा के बजाय इसी को अपनी इबादत का मरकज बनाएं। जब इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो इसने नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा को मुनहद्दम करने का इरादा कर लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अबराहा के हमले का मुकम्मल वाक़या तफसील से सुनाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वाक़या को वाक़या फील क्यों कहा जाता है, अबराहा कौन था और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस वाक़या के कितने अरसे बाद हुई। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अबराहा यमन का ईसाई हुक्मरान था। हज के दिनों में इसने देखा कि अरब के लोग खाना काबा की ज़ियारत और हज के लिए मक्का जा रहे हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इसे बताया गया कि ये बैतुल्लाह के हज के लिए मक्का जाते हैं। इसने दरियाफ्त किया, बैतुल्लाह क्या है? लोगों ने जवाब दिया कि ये पत्थरों से तामीर किया गया मुकद्दस घर है। फिर इसने पूछा, इस पर गलाफ किस चीज़ का होता है? इससे बताया गया कि यमन से जाने वाले धारीदार कपड़े से इसका गुलाफ तैयार किया जाता है। ये सुनकर अबराहा ने कहा, मसीह की कसम, मैं इससे भी ज्यादा शानदार इबादत गाह तमीर करूंगा। चुनाचे इसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक अजीम इमारत बनवाई। इसे सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती याकूत से मज़य्यन किया। इसमें कई दरवाजे बनवाए, खूबसूरत पर्दे आवेजा किए और हर वक्त खुशबू जलाने का इंतजाम भी किया जाता था। इसकी दीवारों पर इतना मुश्क मल दिया जाता था कि इनका रंग स्याही माइल हो गया। इसके बाद अबराहा ने लोगों से कहा कि अब तुम्हें हज के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इस इमारत का तवाफ करो। नाउज़ बिल्लाह। रिवायत के मुताबिक बाज कबाइल कई बरस तक इसकी बातों में आ गए और वहीं हज जैसे मनासक अदा करने लगे। अरब के एक शख्स नाफील खाशमी को ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो दिल ही दिल में इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ गम गुस्सा महसूस करता रहा। आखिरकार इसने इरादा कर लिया कि वो अबराहा की इस इमारत को नापाक करके इसके गरूर को खाक में मिला देगा। फिर एक रात नफील चुपके से इस इमारत में दाखिल हुआ और वहाँ बहुत सी गंदगी डाल दी। जब अबराहा को इस वाक़या की इतला मिली तो वो सख्त गज़ब में आ गया। इसने कहा, यह हरकत यकीनन किसी अरब ने अपने काबा की मोहब्बत में की है। मैं इस काबा को गिरा दूंगा और इसका एक एक पत्थर तोड़ डालूंगा। इसने शाह हबशा को तमाम सूरत हाल लिख भेजी और इससे अपना मशहूर हाथी मंगवा लिया जिसका नाम महमूद था। रिवायत के मुताबिक वो अपने ज़माने का नहायत बड़ा हाथी था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो अबराहा अपनी फौज के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गया। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अबराहा ने हुक्म दिया कि अहले मक्का के जानवर कब्जे में ले लिए जाएं। इन्हीं जानवरों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँट भी शामिल थे। नफील भी इस वक्त अबराहा के लश्कर में मौजूद था और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकफकार था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु नफील से मिले और अपने ऊँटों के बारे में बात की। नफील ने अबराहा से कहा कि कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये अरब के नहायत मुअज़्ज़ज़ और बावकार सरदार हैं। लोग इनका बेहद एहतराम करते हैं। वो मेहमान नवाजी और सखावत में
بھی مشہور ہیں۔ ابراہا نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صرف اپنے اونٹ واپس لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابراہا حیران رہ گیا اور کہنے لگا مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے نہایت معزز سردار ہیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جسے میں گرانے آیا ہوں، لیکن آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجئے، بیت اللہ کے بارے میں آپ جو چاہیں کریں، کیونکہ اس گھر کا ایک مالک اور پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہا نے حکم دیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جبل حرا پر چڑھ گئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ، ہر شخص اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرما۔ ادھر ابراہا اپنی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ وہ خود اپنے مشہور ہاتھی پر سوار تھا، لیکن جب مکہ کی سمت آگے بڑھنے کا وقت آیا تو ہاتھی اچانک بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھا۔ البتہ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی اسے مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوبارہ رک جاتا۔ محترم ناظرین، اسی دوران ابراہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوششیں جاری تھیں کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ٹڈی دل کی طرح آسمان پر چھا گئے۔ ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آئے، حرم میں حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر نہایت عاجزی سے دعا کی اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرما۔ ابراہا اور اس کے لشکر کو کامیابی نصیب نہ ہو، کیونکہ ان کی طاقت تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کو غلبہ حاصل نہ ہونے دینا۔ محترم ناظرین، یہاں سلیب کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ابراہا عیسائی تھا اور اس کا لشکر سلیب کے نشان اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ وہ اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول در غول پرندے بھیجے جو عام چڑیا سے کچھ بڑے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں تین تین کینکریاں تھیں۔ انہوں نے یہ کینکریاں ابراہا کے لشکر پر برسانا شروع کر دیں۔ یوں ہی وہ کینکریاں لشکر پر گرتیں، ان کے جسم چکنا چور ہو جاتے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند رہ گئے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ابراہا اور اس کے چند ساتھی یہ ہولناک منظر دیکھ کر جان بچا کر بھاگ نکلے، لیکن ابابیلوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہا کے جسم کا ایک ایک عضو راستے میں گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ جب ابراہا کا لشکر مکہ میں داخل نہ ہو سکا تو وہ حالات جاننے کے لیے نیچے آئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ پورا لشکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو چکا ہے اور ان کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب، سونا اور چاندی لوگوں کے ہاتھ لگے۔ اس طرح بیت اللہ کے مالک نے اپنے مقدس گھر کی خود حفاظت فرمائی اور پوری دنیا کو اپنی قدرت کا عظیم مظاہرہ دکھایا کہ وہ چاہے تو ہاتھی جیسی طاقتور مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابراہا کے انجام کی تفصیل سنی۔ تاریخی روایات کے مطابق ابراہا نے یمن کے سابق حکمران اریاد کو دھوکے سے قتل کر کے اقتدار حاصل کیا تھا۔ بعد میں جب شاہ حبشہ اس پر ناراض ہوا تو اس نے چالاکی سے خط لکھ کر اپنی جان بچائی اور یمن کی حکومت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 سے 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکت اور اضافہ فرمائے۔ محترم ناظرین، اس ایمان افروز واقعہ
سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جب ابرہہ اپنی طاقت اور ہاتھیوں کے عظیم لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا عظیم مظاہرہ فرمایا کہ ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن راستے بھی آسان فرما دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے خوف سے بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ حق اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے عزیزوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ہمیں ہر آزمائش، بیماری اور مصیبت سے محفوظ رکھ، اور دنیا و آخرت میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تاریخی واقعہ سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مستند اسلامی واقعات اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔